اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وأصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم من جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا واسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك ودخل علي الإسلام ذات الكساء. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي، قد أذنت لك فدخلت ذات الكساء. فلما اكتملنا جميعا ذات الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهاماتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهبا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي الإسلام ذم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته.
فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مدینۃ العلم والی بابها صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد بلند تر صلوات دعا ہے کہ آج کا یہ جو مجلس عزا کا پروگرام ہے ہماری چھوٹی بہن اور ہمارے برادر چھوٹے انہوں نے آج اس مجلس عزا کا بلخص اہتمام کیا ہے مولا سے ملتمس ہیں کہ ان کی توفیقات میں اور آپ سب کے قدم بقدم چل کے آنے پہ جو بھی عنایات بحق کے مختومہ کونین اس کی پاک برگاہ سے نازل ہوں وہ اب سب کے مجھ ناچیز سمیت شامل حال ہوں پاک مولا یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں مخدومہ کونین کے صدقے قبول فرمائے ہماری وقت و اوقات نہیں لیکن پھر بھی یہ عزاداری حسین جو مختلف مناسبات کے حوالے سے قصر سجاد میں اب باقاعدگی سے انجام پذیر ہوتی ہیں مولا اپنی بارگاہ میں 5، 12، 14 کے صدقے میں قبول و مقبول و منظور فرمائے مجھے بلخص بتایا گیا کہ ہمارے برادر جناب وقار صاحب ان کی دادی صاحبہ ان کی آج برسی بھی ہے میں مخدومہ کونین کی بارگاہ میں بلخص ملتمس ہوں کہ جملہ حاضرین مجلس مجھ ناچیز کے جو مرحومین ہیں آپ کے جو مرحومین و مرحومات ہیں اور جملہ مومنین و مومنات اور بلخص یہ جو بزرگ مستور مرحومہ مغفورہ مولا آج کے اس ذکر پاک کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائیں چادر تطہیر کا سایہ انہیں مرحمت فرمائے آپ سب میں جو بیمار ہیں مولا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں اس کے علاوہ دل میں جو حاجات آپ رکھتے ہیں وہ پاک اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ آپ کی یہ حاجات بھر لائے بلخص آج 2 ماتمی سنگتیں یہاں ماتمداری میں پرسداری میں اپنا حصہ پیش کرنے تشریف لائی ہیں اٹک سے اور ڈوڈیال پارٹی بھی اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگ ذاکر جناب ملازم حسین صاحب مولا ان کا سایہ بھی سلامت رکھے جملہ ہمارے بزرگان کو اور ہمارے ذاکر جناب ساجد علی ساجد صاحب بھی تشریف لائے ہوئے میری یہ 12 سے 15 منٹ کی جو نوکری ہے یہ آپ کی خدمت میں کیونکہ آج کی اس مجلس کا بلخص تعلق ہے جناب امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے طفلان معصومین علیہ السلام کی شہادت سے ان پاکوں کے صدقے اور کربلا کے اس پہلے پیاسے شہید کے صدقے
اور پاک بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے جگر پاروں کی اس عظیم قربانی کے صدقے مولا ہمیں دین و دنیا کی کوئی تنگی نہ آنے دے، اور جو ہماری حاجات شرعیہ ہیں وہ پوری ہوں۔ ہم اس ذکر کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں، اور دعا ہے اس عظیم بارگاہ میں کہ اس ذکر کے جاری رہنے کے ساتھ خدا کرے 5 چاہیں 12 کریں 14 چاہیں جملہ معصومین، اور اللہ پاک کی مرضی سے میرے آپ کے آقا جناب قائم علیہ السلام کا ظہور ہو، ہمیں آپ کے خادموں نوکروں میں مولا شمار فرمائیں، عزاداری حسین ولایت علی علیہ السلام پہ مستحکم و مربوط و قائم رکھیں۔ اسی خالص سچے سچے محبت و مودت کے عقیدہ کے ساتھ اس دنیا سے ہم پردہ کریں، اور زباں پہ یا علی یا علی یا علی کے نعرے ہوں، یا حسین لبیک یا حسین کے نعرے ہوں، اور ورد علی ولی اللہ کا ہو۔ آج کی مجلس کا جیسے میں نے عرض کیا، میں چاہوں گا یہاں کافی بڑی علمی شخصیات بھی تشریف فرما ہے۔ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے 9 ذی الحج کو ایک عظیم قربانی اس کیفیت میں پیش کی کہ جب کہ آپ کے ماتھے کا جھومر، آپ کے عہدے کا تاج جو تھا وہ وکیل حسین اور سفیر حسین کا تھا، اور مولا حسین بادشاہ نے مکہ سے رخصت کرتے ہوئے اپنے اس برادر کو یہ فرمایا تھا اور ایک خط بھی دیا تھا کہ اے میرے بھائی مسلم، آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے گا وہ مسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا، گویا وہ مجھ حسین بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ تو قربان جاؤں جناب مسلم بن عقیل کی عزت و عظمت پہ کہ جن کا ہاتھ مولا حسین بادشاہ اپنے ہاتھ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ۔ سردار عرب فخر حجاز، سردار عرب فخر حجاز، حر جبین مکہ۔ یہ حر محمد علی شاہ صاحب، حر ایک جناب حر تھے، اور ایک حرہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہلی کا چاند۔ تو حر جبین، جبین کا مطلب بچے بھی جانتے ہیں پیشانی ماتھا ہوتا ہے۔ تو سردار عرب فخر حجاز، حر جبین مکہ، یعنی مکہ کی جبین کا وہ چاند، میرے اور آپ کے آقا و مولا کلید بردار کعبۃ اللہ، بیت اللہ کے رکھوالے اور متولی جناب سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام، کہ جن کو قرآن نے آل عمران، جناب عمران کے لقب سے یاد کیا ہے۔ پیش نظر صرف یہ رکھیے گا کہ 10 سے 12 منٹ کی مجلس میں جناب مسلم، امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شخصیت کے وہ پہلو آپ تک اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا جو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ میں شاید غلط بھی ہوں کہ آپ میں سے 90% لوگوں نے یہ گوشہ پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اس عبادت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سینہ بہ سینہ آنے والی ہماری جنریشن میں منتقل ہوں۔ یہ جو متولی کعبہ کے تھے، جو کلید بردار اور کنجی بردار بیت اللہ کے تھے، سرکار عمران جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کو اللہ نے 4 فرزند عنایت کیے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام، کیونکہ عرب میں، رضا بھائی، عرب میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بیٹے کا جو نام ہوتا ہے اسی کی کنیت پہ والد کو، جیسے جناب ابو طالب، تو جب پہلے بادشاہ تشریف لائے تو ان کا نام طالب رکھا گیا۔
عربوں میں ایک دستور تھا، قبلہ حاکم شاہ صاحب، عربوں میں اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ چچا تایا اور خاندان کے بڑے بزرگ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ آ کے کہتے تھے کہ اس کی کفالت ہم کریں گے. ایک وہاں کا کلچر کہہ لیا. حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ابو طالب کے گھرانے سے تو آج تک کائنات میں آگے دنیا پل رہی ہے، لیکن وہ ایک محبت کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. تو جناب ابو طالب، جناب آل عمران کے گھر جب پہلے بچے ابو طالب کے اس بچے طالب نے قدم رکھا، جناب طالب علیہ السلام نے، تو اس کی کفالت آپ کے چچا جناب امیر حمزہ علیہ السلام نے لے لی، اور اس کو بڑی بخوشی جناب سرکار عمران جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ، ہمارا پہلا بیٹا ہے، آپ یہ لے لیں. میرے مضمون کو یاد رکھیے گا کہ میں بالکل سمیٹ کے جناب مسلم بن عقیل کی ذات مجید کے اوپر حاضری لاؤں گا دوبارہ مڑ کے. اس کے بعد جو دوسری ہستی جناب ابو طالب علیہ السلام کے گوارہ میں جو دوسرا پھول کھلا وہ خود یہی جناب عقیل علیہ السلام. جناب عقیل علیہ السلام کی اس دنیا میں بھی آمد کے وقت تشریف لائے سارے بزرگان اسی طرح، اور انہوں نے کہا کہ وہ ابو طالب، وہ جناب عمران، اب یہ بچہ جو ہے نا یہ ہماری کفالت میں دے دیں. دیکھیں جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا نا نا یہ عقیل جو ہے نا یہ میری کفالت میں رہے گا. ٹھیک ہے، یہ بادشاہ عقیل کی ایک شان کہ آپ ابو طالب علیہ السلام کے سایہ اقدس میں کفالت. آپ یہ دیکھیے یہ فخر جو ہے جناب عقیل علیہ السلام، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کائنات جانتی ہے، قرآن نے گواہی دی کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دست شفقت کے نیچے کائنات کی اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی جناب محمد بھی پرورش پا رہے ہیں، اور اس ہستی کو پرورش کرنے والی ہستی جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ نا عقیل کو میں خود رکھوں گا، آپ نے اپنے بزرگوں سے معذرت کر لی. تیسرے جو فرزند تشریف لائے، بچہ جانتا ہے، جناب جعفر طیار علیہ السلام. جناب جعفر طیار کے وقت ایک چچا ہیں تاریخ میں جناب عباس بن عبد المطلب، وہ تشریف لائے کہ جناب ابو طالب یہ آپ مجھے دے دیں. آپ نے کہا بسم اللہ، یہ آپ کے سپرد کر دیتے. اب وہ بچہ چوتھے نمبر پہ تشریف لا رہا ہے کہ جس کا ایک دفعہ اگر نام لیا جائے تو ایک قرآن کا معصوم کی حدیث ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. علی بادشاہ دنیا میں تشریف لائے، نعرہ حیدری. اب دیکھیں بزرگ اپنی اسی روایت کے تحت دوبارہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ علی بادشاہ. تو اس وقت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے، انہوں نے کہا نا علی کی کفالت تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان چار بچوں کو سرکار عمران کے ابو طالب علیہ السلام کو اپنے اذان عالیہ میں بالکل محفوظ رکھیے گا، اور میں سمیٹ کے تاکہ جناب عقیل علیہ السلام کی برگاہ میں آؤں تاکہ وہاں سے میں آپ کو جناب مسلم علیہ السلام تک لے جاؤں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو چار شہزادے ہیں ان میں مولا علی کی کیا بات ہے کہ جناب امیر المومنین، امیر المتقیان، اور مولا کے کیا کیا فضائل ہیں، ہماری تو زبانیں گنگ ہو جائے، قرآن گواہیاں دے رہے ہیں. تو باقی بھی شان میں، عظمت میں، معصومیت میں کوئی کمی نہیں تھی. ایک جھلک ایک جملے میں بتاتا جاؤں کہ جناب سرکار طالب علیہ السلام جو پہلے بیٹے تھے، یہ اپنی دولت و ثروت و امارت و نفاست کی وجہ سے پورے جزیرہ عرب میں مشہور و معروف تھے. جناب عقیل علیہ السلام پہ میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میں نے آگے سبجیکٹ اپنا چلانا ہے، تو جعفر طیار علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں. یہ جو تیسرے فرزند ہیں جناب سرکار عمران بادشاہ کے، ان کے بارے میں تو معصوم کا فرمان ہے کہ یہ اس وقت اللہ کے ہاں جنت میں جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل و دیگر ملائکہ کی طرح ان کو پر عطا کیے ہیں کہ یہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. یہ ان کا رینک ہے، یہ ان کو ہوتا ہے. کیا شان ہم بیان کریں. جناب مولا مشکل کشا وہ ہیں کہ جن سے کائنات میں قیامت تک حلالی اور حرامی کی تمیز ٹھہرے. ان کی شان ہم اسے ایک جملے میں شاید بیان کرنے کی کوشش کریں. اب میں سمٹ کے ان چار ہستیوں سے جناب عقیل بادشاہ پہ آ جاتا ہوں تاکہ وہاں سے کنیکٹ میں وقار بھائی کدھر کروں گا جناب مسلم کے ساتھ، کیونکہ آج ہم نے بلفظ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے طفلان معصومین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کے اوپر اس مجلس عزا کا انعقاد ہوا ہوگا. صلوات پڑھ لو.
اب جو میں نے موٹی موٹی سرکار عمران کی اولاد کی، آپ کے فرزندان ارجمندان کے خصائص بیان کیے، تو جناب عقیل صلوات اللہ علیہ کی جو دو مشہور خصوصیات تھیں، بہت ساری خصوصیات تھیں لیکن دو مشہور، پہلی تھی کہ آپ حسب و نسب کے ماہر تھے۔ قبلہ اس وقت جزیرہ نما عرب 600 میل چوڑا تھا، 1600 میل، کلومیٹر نہیں، 1600 میل یہ لمبا تھا۔ جناب عقیل بادشاہ کی وہ علم اور نالج تھا شجرہ نویسی کے حوالے سے کہ آپ کی آنکھوں سے کوئی خاندان چھپا ہوا نہیں تھا، اتنا زیادہ علم تھا کہ آپ کیونکہ بانی بھی تھے، متولی بھی تھے، بیت اللہ کے کنجی بردار بھی تھے، تو آپ اپنے بابا کے ساتھ جب وہاں تشریف لے جاتے تو نماز پڑھ کے کعبہ کے حرم کے بالکل ساتھ تشریف فرما ہوتے، اور بڑے بڑے سردار عرب کے آ کے کہتے تھے جناب عقیل ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، ہماری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کس قبیلے میں ان کا رشتہ کریں۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے، اغیار کی تاریخ، غیروں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس بچے یا بچی کا رشتہ جناب عقیل علیہ السلام نے طے کر دیا وہ رشتہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ گرہ لگ جاتی تھی اس کے اوپر، ایک یہ صفت تھی۔ دوسری صفت جناب عقیل علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ کمال کے حاضر جواب تھے۔ آپ کوئی دینی مسئلہ ان سے پوچھیں، عربوں میں، شامیوں میں اور منافقین میں یہ چیز تھی کہ بظاہر ایک روپ دھارتے تھے لیکن اندر سے منافقت تھا، محمد والے محمد کا تعصب تھا، حسد تھا، جلن تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، سوال اس طرح کے کرتے تھے کہ بظاہر پتہ لگے کہ شرعی سوال ہے لیکن اصل میں ان کو لاجواب کرنے کی اپنی صحیح کوششیں کرتے رہتے تھے۔ الحمدللہ جو قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھ کے آ چکے ہوں تو ان کو وہ کیا لاجواب کریں گے، تو ہمیشہ وہ منہ کی کھاتے تھے جناب عقیل بادشاہ سے۔ اب آپ مرتبہ یہ دیکھیں کہ جو علی بادشاہ مظہر العجائب خدا، جو علی بادشاہ غیب کے اسرار و رموز جانتے ہیں، انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ادنا سی طلب علمانہ رائے میں، کہ شاید آپ نے جناب عقیل علیہ السلام کے اس مرتبے کو بتانے کے لیے یہ تاریخ میں سوال کیا کہ او عقیل تو حسب نسب اور شجروں کا ماہر ہے، ذرا میرے لیے غازی سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ کا اہتمام کر۔ آپ کو یاد آ گیا نا، جناب عقیل سے آپ نے مشورہ چاہا کہ مجھے، اب مشورہ کے لیے میں قبلہ ہمارے چکوال سے ساجد صاحب تشریف لے آئے، ایک دفعہ ان کے استقبال کے لیے بلند تر صلوات۔ علی بادشاہ کیا جناب عقیل بادشاہ سے یہ مشورہ مانگیں گے؟ ذہن مانتا نہیں ہے۔ جو جب تلوار سے کاٹتا تھا تو مجھے وہ جنگ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ جناب مولا میں جو نا اتنے مارے ہیں تو آپ نے اتنے جنم حاصل کیے ہیں، تو ایک نمبر اور ہوتا تو میں آپ کے برابر ہو جاتا۔ تو آپ نے کہا تو یہ تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں ان کی نسلوں میں حلالیوں کا حساب دیکھتا تھا، کوئی میرے سامنے اگر اس طرح کا 2 نمبر آتا تھا تو میں 100 پشتوں میں پیچھے دیکھ لیتا تھا کہ نہیں ایک حلالی نے آنا ہے، لہذا میری تلوار اس سے پیچھے ہو جاتی تھی، میں اس کو نہیں، تو میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ مصر میں ان کا مزار اقدس ہے، بلند قامت گورنر ہیں مولا کے۔ تو یہ علی بادشاہ کے ایک دفعہ ممبر کوفہ پہ سلونی کے جو مصداق ہیں، تو آپ خطبہ فرما رہے ہیں تو ایک دم سے جبرائیل امین کو تھوڑی سی عذرائے تفنن کہہ لیں، اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوئے کہ علی بادشاہ سے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو کیا میں علی سے جا کے سوال کر سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا جا جبرائیل چلا جا۔ جبرائیل بشری تقاضے میں، میرا خیال ہے یہ کالے کپڑے ہی پہن کے شاید جبرائیل آ گیا، بندوں میں درمیان میں آ کے بیٹھ کے کہتا یا علی ایک میرا بھی سوال ہے۔ علی بادشاہ نے کہا بسم اللہ سوال کرو، سارے لوگ سوال کر رہے ہیں تم بھی سوال کرو۔ اس نے کہا یا علی یہ بتائیں کہ اس وقت فرشتوں کا سردار جبرائیل کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ مولا علی بادشاہ کے 2 کتابوں میں نے قبلہ یہ پڑھا ہے۔ مولا علی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، پہلا جو جواب ایک کتاب میں آیا وہ یہ کہ آپ کا پہلا جبرائیل امین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس علی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو شاگرد جو ہے نا
استاد کا امتحان نہیں لیتے ہوتے۔ اب یہ بات مجمع کو سمجھ نہیں آئی کہ مولا نے یہ کیا کہا، جبرائیل سمجھ گیا، لیکن اس کے بعد علی بادشاہ نے ایک نظر اوپر ایسے کی، اوپر کر کے کہا کہ علی کی بادشاہی نظر نے عرش تک کا مطالعہ کیا ہے، کہیں عرش میں مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرش پہ نگاہ دوڑائی، آپ نے کہا میں نے فرش تک نگاہ کی، مجھے کہیں فرشتہ نظر نہیں آیا۔ تو او بندہ خدا، میں علی ملائکہ کا استاد ہوں، اب پیچھے رہ گئے ہم دو، میں علی تو ملائکہ ہو نہیں سکتا، میں تو ملائکہ کا استاد ہوں، تو لہذا تو ہی جبرائیل امین ہے۔ تو اب جب علی بادشاہ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نگاہ سے فرشتہ نہیں چھپ سکتا، تو علی بادشاہ جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ایک بہادر خاتون کا قبیلوں میں دیکھو، اصل میں ہمیں ان کی عظمت اور منزلت اور علم بتانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ عقیل بادشاہ جو ہیں یہ حسب نسب اور شجرہ نویسی میں بڑے عظیم تھے۔ بالکل میں اپنا تمام سبجیکٹ جو ہے وہ سمیٹ لیتا ہوں، اور اپنے جو ہمارے مدثر صاحب ہیں ان کو میں عرض کروں کہ کیمرہ آن ہو رہا تھا تو 10 منٹ اس کے لگے، تو میں پھر بھی 5 منٹ اوور ٹائم لے لوں گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں اگر میری تائید آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، منٹ کا حساب ہے، تو اگر ذکر حسین پہ آ گئے ہیں تو اس لیے وہ جسے کہہ لیں کہ شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قرباں اے فرش عزا، میرے ماں باپ تجھ پہ قرباں اے فرش عزا، فاطمہ تیرے سبب میرے گھر کو آنے لگی، فاطمہ تیرے سبب میرے گھر کو آنے لگی۔ تو یہ جو ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں، تو دراصل پاک بیبیاں اور پاک امام ہم میں یہاں کہیں موجود ہیں، صلوات پڑھ لیں۔ اب ایک وقت ایسا آیا، میں بالکل جناب مسلم کی طرف بڑھ رہا ہوں، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہی جناب عقیل عالم شباب میں پہنچے۔ جب عالم شباب میں پہنچے، اس زمانے میں قبلہ تجارتی وفود جاتے ہوتے تھے، بڑے بڑے لمبے چوڑے قافلے جاتے ہوتے تھے، تجارت ہوتی تھی، 3 علاقوں میں تجارت ہوتی تھی۔ ایک شام کا علاقہ تھا، 4 مہینے یہاں تجارت ہوتی رہتی تھی۔ شام کے علاقے میں تجارت اس لیے کی جاتی تھی کہ گرمیوں میں عرب میں شدید گرمی ہوتی تھی۔ شام جو گئے ہیں بی بی پاک کی بارگاہ میں، جو نہیں گئے مولا لے جائیں، جو ہوئے ہیں وہ دوبارہ جائیں۔ شام پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈا تھا، عرب کے جتنے تاجر تھے وہاں جاتے ہوتے تھے۔ دوسرا علاقہ یمن تھا، یہ ساحل کی پٹی کے اوپر تھا، اس میں لوگ سردیوں میں جاتے تھے، موسم معتدل ہوتا تھا۔ تیسرا علاقہ آج کے ایران اور عراق کا بارڈر ہے، یہ ایران کی اس وقت کی ریاستیں ہوتی تھیں۔ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ترتیب دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے اس طریقے سے وارث چل رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا تجارتی قافلہ جناب بنو ہاشم کے سردار کا تجارتی قافلہ کس لیول کا ہو، کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار گھوڑے، بے تحاشا منشی منیجر کرندے کام والے سارے۔ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا جب آرڈر ہوا تو ایک دم سے قافلہ تیار ہو گیا۔ انواع و اقسام کے جو وہاں کے غلے اور جو چیزیں تھیں جو اس ملک لے جاتے وہ آتے۔ پوچھا کہ سرکار ابو طالب ہم نے جانا کہا ہے، اور یہ پوچھنے والے بھی اتفاق سے جناب عقیل بادشاہ تھے کہ بابا یہ قافلہ اس دفعہ کدھر جائے گا؟ بہار کا موسم تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا او میرے فرزند، یہ قافلہ میں اس جگہ لے کے جا رہا ہوں، اس زمانے میں ایران اور عراق کے اس بارڈر کو، اس میں ایک شہر ہے جی اس کا نام اسلام آباد ہے، میں نے وہاں سے روڈ پار کی ہے، جب زیارات پہ سعادت حاصل ہوئی پیدل، تو وہ اسلام آباد ایک ادھر بھی ہے جی۔ تو یہ ایک بڑا بھاریہ سا علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ اس علاقے کا اس زمانے میں نام تھا واسط۔ آپ نے فرمایا ہم واسط تجارت کرنے جائیں گے۔ وہاں کے ایک قبیلہ ہے جس کو آل فرزندہ کہتے ہیں۔ اب عقیل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا قافلہ تیار ہے مولا، تو ہمارے منشی منیجر چلے جائیں گے۔ آپ نے کہا نا 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 نا، منشی منیجر نہیں جائیں گے، وہ میرے عقیل فرزند اس قافلے میں تو میرے ساتھ جائے گا۔ جناب عقیل بادشاہ بہرکیف ہم رکاب ہوئے، مختصر کرتا ہوں، اس علاقے میں پہنچے۔ یہ جناب اس پیغمبر کی آل اولاد اس علاقے میں حکمرانی کر رہی تھی، جو کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی گزرے ہیں، جناب زرتشت۔ زرتشت نبی کے 2 حواری تھے، 2 وصی تھے، 2 وصی و حواری، نبت اور تبار۔ یہ نبت اور تبار
جو وسیع و حواری تھے ان کی اولاد یہاں کی بادشاہ تھی. آل فرزندہ اس کو کہتے تھے. علاقے کا نام وسط ہے. جناب عقیل جب وہاں تشریف لے کے گئے ابو طالب بادشاہ کی سربراہی میں تو وہاں ایک دھوم مچ گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ منادی ہو گئی وہاں پہ کہ جناب بنو ہاشم کا جو ایک سردار ہے، ایک جو سردار ہے بنو ہاشم کا، وہ اس دفعہ اپنا قافلہ لے کے آیا ہے، جو کنجی بردار کعبۃ اللہ بھی ہیں اور جو بنو ہاشم کے عظیم سرداروں میں سے ہے. لہٰذا جب آپ نے وہاں خیمے اور وہ اپنا پورا سسٹم لگایا تو آل فرزندہ کا وہ بادشاہ وہاں پہ آ گیا. اس نے کہا جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ آپ بنو ہاشم کے کوئی بڑے سردار ہیں، کنجی بردار کعبۃ اللہ ہیں. میرے لیے آپ اتنے محترم ہیں کیونکہ ہمارا نبی زرتشت اور اس کے دو وسیع اور حواری جو معصوم ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ بنو ہاشم کے جو بھی سردار یا لوگ ہوں ان کی بہت آپ نے عزت کرنی ہے. لہٰذا میں یہ اپنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ قبلہ اپنا یہاں محل نہ بنائیں جو عارضی تجارت کے لیے بنا رہے ہیں. آپ میرے محل تشریف لائیں. آپ کے نالین کی قدم بوسی جب میرا محل میں ہو جائے گی تو میرے لیے یہ باعث برکت ہو جائے گا. جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے مانگئی میرے سے، ریکویسٹ اس طریقے سے کی ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اب آپ اپنے فرزند جناب عقیل بادشاہ کو لے کے وہاں پہنچے. ایک عظیم دعوت کی گئی. شام کو ہر طرف ایک ڈنکا بج گیا کہ جناب بنو ہاشم کے مکہ سے اتنے بڑے تجارتی قافلے کے سربراہ جن کے پاس کعبے کی کنجیاں ہیں، جو متولی ہیں کعبہ کے، وہ تشریف لائے ہیں. شام کو اب جب کھانا وانا کھا لیا اور ہر طرف خوشبوؤں کا اور وہ سرور اور ایک محفل تھی تو اس بادشاہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ سرکار ایک چیز بتائیں کہ ہمارے اس زرتشت نبی نے جناب عیسیٰ اور ان حواریوں اور وسیعوں کے تھرو ہمیں یہ بتایا تھا کہ بنو ہاشم میں ایک ایسے نبی کا ظہور ہونے والا ہے یا ہوگا کہ جس کا نام جناب محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. صلوات پڑھ لیں. تو میں دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے قبیلے میں محمد نامی کسی نبی کا ظہور و آمد ہو چکے ہیں یا نہیں ہوا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ابھی چند دن پہلے اعلان نبوت بھی کر دی ہے، وہ نبی تشریف لا چکے ہیں، اور جب میں تجارتی قافلے سے چلا تھا ان کے اعلان نبوت کے بعد ان کی پاک اقتداء میں ہم نے 2 نمازیں بھی پڑھ دی. اب کہہ لیں کہ آل فرزندہ کا وہ معصوموں کی اولاد، پیغمبری اولاد والا وہ جو بادشاہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں ساجد علی ساجد صاحب میں نے پڑھا کہ وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے. اس نے کہا سرکار وہ نبی اس دنیا میں آ گئے اور میں ادھر بیٹھا ہوں، تو سرکار اگر برا نہ لگے اب تو ہم وہاں جائیں گے ان کی قدم بوسی کے لیے. مجھے صرف یہ بتائیں آپ کا بھی تعلق بنو ہاشم سے ہے، وہ بھی بنو ہاشم سے ہیں، آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے 2 جملے پھر میں مصائب پہ آ رہے ممبر میں اپنے ذاکر بھائی کو دینے لگا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، منصب کے حوالے سے اگر پوچھتے ہو تو وہ سردار اور آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، اور اگر رشتے کے حوالے سے کہتے ہو تو وہ میرا بھتیجا ہے، میں سگا چچا ہوں. اب جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے لیے ان کے دل جو ہیں وہ فرش راہ ہو. انہوں نے کہا سرکار جس کی ہمارے پیغمبران وصیت کر کے گئے، تلقین کر کے گئے، اس نبی کے آپ سگے چچا ہیں. ذرا ہمیں اس جوان کا تعارف کرا دیں جو آپ کے ساتھ ہے، کہ یہ بھی اس پہ بھی آنکھ نہیں ٹھہرتی، مانند گلاب اور ایسا خوبرو اور ایسا ہاشمی. آپ نے فرمایا یہ عقیل، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فرزند ہے. اس وقت اس نے کہا جہاں اتنی بادشاہ آپ نے باتیں مانی ہیں، ایک ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے میرے ساتھ ذرا تخلیہ کرے، تھوڑا سا باہر تشریف لے. سلیمان بھائی باہر لے کے گیا بادشاہ اور کہا کہ ان معصوم وصیوں کی اولاد سے میں بادشاہ آل فرزندہ یہاں حکمرانی کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو مجھ بادشاہ کے پاس نہیں.
میری ایک بیٹی ہے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتی ہے، وہ امور خانہ میں ماہر ترین ہے، مجھ بادشاہ اور میری ملکہ کے علاوہ اس کو کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں، شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی کا ایسا پیکر ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ گویا اس محمد نے میری کوئی قابلیت، کوئی میری نوکری قبول کر لی ہے، اگر اس عقیل بادشاہ کے لیے میری اس بیٹی کو آپ اپنی فرزندی میں لیں۔ جناب عقیل بادشاہ نے اسی وقت عقیل علیہ السلام کو طلب کیا، جناب ابو طالب سرکار عمران نے۔ اس نکاح کا کسی جشن میں آپ کو پڑھوں گا طالب والو، آپ سے وعدہ کہ وہ نکاح کس لیول کا تھا۔ اس کا ایک جملہ بتا دوں، شاید میں 2 یا 3 منٹ فالتو پڑھ گیا ہوں۔ سب سے چھوٹا اس وقت ذاکر کیونکہ میں ہوں، تو باقی سب میرے سے ماشاءاللہ بڑی مادمی سنگتے ہیں اور مہمانوں کا ایک احترام بھی ہے، لیکن میں مختصر کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک جملہ سرکار عقیل علیہ السلام کی شان کا، یہ تو جانتے ہو نا کہ رسول کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے سرکار عمران نے پڑھایا تھا۔ شان دیکھے جناب عقیل بادشاہ کی کہ اس علیہ نامی خاتون سے جو آپ کی زوجہ بنی، اس کا بھی نکاح سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ عقیل بادشاہ کی شان ہے۔ 4 مہینے وہاں پہ شادیوں کے ولیموں کے فنکشن ہوئے۔ یہ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو ایک دھوم مچ گئی کہ جناب بادشاہ عقیل کی شادی ہو گئی ہے، اس قدر زبردست آل فرزندہ کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بھی دعوتیں چلنا شروع ہو گئی، اور ایک دفعہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہے کہ ایک دم سے آپ نے خطبے کو بیچ میں چھوڑا اور آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اصحاب کیونکہ اس طرح دیکھ رہے ہیں، ابھی میں اگر ممبر چھوڑ دوں تو آپ ایک دم کہیں گے کہ پتہ نہیں عظمت شاہ جی نے ممبر کس لیے چھوڑ دی۔ تو سب نے پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو جناب میں یہ محمد علی شاہ صاحب یہ گھر سے سفید رومال اس لیے لے کے آئے۔ آپ نے اصحاب کے استفسار پہ یہ بتایا کہ وہ دیکھو سامنے گلی سے میرا فرزند عقیل آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس نے یوں ایسے ایک بچہ اٹھایا۔ یہ جو بچہ تھا اس کو لے کے جناب عقیل نے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے ہاتھوں کو قرآن کی ریل کی طرح ایسے بنایا اور اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اور اس کے بعد میں، کیونکہ عربی میری زبان نہیں ہے، لیکن میری مدثر شاہ جی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب مجھے کسی نے پوچھا کہ اس وقت پاک رسول کے پاس لوگ بچوں کو لاتے تھے کہ اپنا نام رکھو، اس سے پہلے کہ جناب عقیل اپنے اس فرزند کے بارے میں کچھ پوچھتے، رسول پاک کی وہ زبان جو اللہ کے حکم کے بغیر ہلتی نہیں ہے، آپ نے فرمایا سمیتہ مسلم ہا، سمیتہ مسلم ہا، او عقیل تیرے اس فرزند کا نام میں محمد اللہ کی منشا سے مسلم رکھتا ہوں۔ یہ وہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں کہ جن سے اس وقت پاک عقیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا خطبہ مکمل کریں، یہ فرزند مجھے دیں، آپ سے دعا لے لی، آپ سے نام لے لیا، یہ اس کی ماں چھوٹا بچہ ہے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ آپ نے وہ بچہ اسی طرح اٹھایا گود میں اور پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ دخل باب کیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پاک رسول وہاں دروازے پہ آ کے کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، پاک رسول کے چہرہ انور پہ شادمانی دیکھی، ہاتھ میں ایک پھول جیسا سفید رومال میں لپٹا ہوا بچہ دیکھا، کہا جاؤ میری بطول کو بلاؤ، جاؤ میری زہرا کو بلاؤ۔ پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آئی، وہ بچہ جناب مسلم پاک بی بی کی گود کی رونق بنایا رسول۔ پاک بی بی نے اپنی وہ چادر تطہیر والی جو گود ہے اور وہ جو مانند قرآن جو رحل ہے اس کو کھولا، اور اس وقت
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کے موجودگی میں فرمایا، او محمد و آل محمد، او میرے چاہنے والوں، میرے محبت و مودت کرنے والوں، یاد رکھو یہ مسلم بن عقیل پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، میں آپ کو عنایت کر رہا ہوں کہ یہ اس حبیب، اس اللہ پاک کی بارگاہ سے ہمارے لیے حسین بادشاہ کا ناصر و مددگار بن کے نازل ہوا ہے۔ عزادارو، یہ مسلم بن عقیل 9 ذی الحج کی شام کو 80,000 لوگوں کی بیعت کو دیکھ کے ایک شخص بھی اس مغرب کی نماز کے بعد جناب عقیل کے ہمراہ نہیں تھا۔ 77 میل کے کوفے میں یہ عقیل تنہا رہ گیا۔ میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت نہیں پڑھ رہا، لیکن میں آپ کو عرض کروں، آپ سے پھر میں نے ایک دفعہ التجا کی تھی کہ جو بھی کرو حسین بادشاہ کی زیارت کو نہ چھوڑنا۔ آج پھر وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، اس ایام میں جس کو دنیا بقرعید کہتی ہے، اس میں اس پاک بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کو کہ جس کی بڑی عظیم قربانی ہے، جو علی کی بیٹی، جو محمد کی نواسی، جس پہ پنجاب اسمبلی کی قرارداد آ چکی ہے، جو آپ کے اس علموں والے کی امشیر ہے، اس کو لاہور میں جا کے ضرور پرسہ دیا کرو۔ یہ ساری تمہاری حاجتیں بھی باہر آئیں گی اور محبت و مودت کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک مقام آیا 10 تاریخ کو، یہ جو کیوں کہتے ہیں کہ شیعہ عید نہیں مناتے، ایک مقام آ گیا کہ جب سفارش کی غازی سرکار نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مولا آج دشت میں، آج جنگل میں زہرا کی بیٹیاں عید کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن یہ جو پاک بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ ہے، اس کو 9 تاریخ کو تو پچھلی شب کو آپ نے ان کے سر کے تاج کی شہادت کا منظر تو دکھا دیا، انہوں نے صبر کر لیا۔ اب وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اس عید والے دن، میرے محمد و ابراہیم اس عید والے دن کس حال میں ہیں۔ ایک جملہ اور میں ممبر دے رہا ہوں، ہمارے بہترین ذاکر، بہترین مداخاں میرے اپنے علاقے کے چکوال کے اس ممبر پہ خدا گواہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ منظوری کے بغیر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی اتنی منظوری ہے کہ یہ تشریف لاتے ہیں، مولا ان کو صحت زندگی دے۔ پاک بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ ایک ماں تھی، ممتا کی فرمائش کو سامنے رکھتے ہوئے حسین بادشاہ نے 2 انگلیوں کا جو نظارہ کیا، یہ ایک نظارہ آپ کو دکھا کے میرا ایک سوال ہوگا حسین بادشاہ سے۔ آپ نے جب وہ نظارہ کیا نا، بڑے لمبے مسائب ہیں معصوموں کے، مولا آپ کو مسیب کربلا لے کے جائے تو آپ اس جوڑی کی جو آخری آرامگاہ ہے اس کی زیارت کر سکیں۔ کبھی لاہور جاؤ، کبھی اس ملکہ لاہور کی، اس انڈو پاک کی کربلا کو دیکھنا 9 تاریخ کو، یہاں پہ ابھی نیٹ پہ جا کے دیکھو، پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع ڈکلیئر ہو گیا یہ اس 9 تاریخ کو مسلم بن عقیل علیہ السلام کی پرسہ دینے، جو وہاں پہ سنگتیں اور جو پارٹیاں اور جو عزادار ہو، جو مومن اور محب جو آیا، خدا کی قسم میں یہ کل عید والے دن وہاں پہ تھا، آپ سب کی طرف سے وہاں پرسہ اور تعزیت پیش کی ہے۔ میں نے وہاں پہ دیکھے، وہاں ہندو بھی تھے، وہاں عیسائی بھی تھے، جو سندھ سے پیدل چل کے آئے ہوئے۔ وہ جو یوں انگلی مولا نے کھڑی کی تو بی بی نے ایک منظر دیکھا، محمد چھوٹے بیٹے، ابراہیم بڑا بیٹا، محمد کو وہ لانتی منہ کے اوپر جب تمانچے مارتا تو وہ ابراہیم گویا ہوتا وہاں سے، کہتا جو مرضی ظلم ہے تو نے کیا، تو نے ہمیں بالوں سے پکڑ پہ یہاں پہ درائے فرات کے کنارے لے کے آئے ہو، نہ ہم زین پہ تھے نہ ہم زمین پہ تھے، لیکن خدا کے لیے میرے اس برادر کی رخساروں پہ چمانٹے نہ مار، کیونکہ ان رخساروں کو اس کا ماموں عباس اور اس کی ماں پاک بی بی رقیہ یہاں پیار دیتی تھی۔ یہ بڑے بھائی کے جذبات تھے۔ اس جنگل میں غریب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مجلس برپا کر دی۔ میرا سوال ہے مولا حسین بادشاہ سے کہ آپ کے سینے کا جو تاج تھا، جو تعویذ تھا، وہ 4 سال کی معصومہ ایک مقام پہ جب کربلا سے شام گرد کے اوپر زخموں سے چور بیٹھ گئی، اس کے کانوں سے، بالیوں سے آدھی بالیاں رہ گئی تھی، آدھیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں شہادت تک بی بی کا دونوں کانوں سے خون نہیں رکا۔ اس وقت ایک مقام پہ جب آپ بیٹھ گئی تو سید سجاد نے پوچھا، او بی بی سکینہ کیوں بیٹھ گئی؟
کیوں جھاڑ پڑی ہو؟ یہ پنجابی میں ذاکرین پڑھ، کیوں جھاڑ پڑی؟ بی بی نے کہا دیکھو شمر نے بڑے تمانچے مارے ہیں۔ کہا تو صابر ہے، صابرین میں سے ہے، تیرے صبر کی تو دنیا میں سالیں دے گی۔ او بابل ہوائج کی بیٹی، تو کس لیے دکھی ہے؟ فرمایا او عبادت گزاروں کی زینت، او زین العابدین، او سید سجاد، او میرے بھیا، میں اس بات پہ گریہ فغاں نہیں کر رہی کہ شمر ملالتی مجھے تمانچے مارتا ہے، میں اس بات پہ گریہ گناہ ہوں کہ جب بھی مجھے تمانچے مارتا ہے تو مجھے ساتھ کہتے ہیں بلا باباس، بلا باباس، بلا باباس، اللہ اللہ قوم الظالمین۔ آج رکمن اللہ۔